جب سے یہ دو صورتیں پڑھنا شروع کی، اللہ نے بیٹیوں کا سویا ہوا نصیب جگا دیا۔ ایسی جگہ پر شادی ہوئی کہ دنیا دیکھتی رہ گی۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ سب کے ساتھ قرآن پاک کا ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے بے شمار گھروں میں خوشیاں لٹا دی ہیں۔ آج میں آپ کو قرآن کی دو ایسی صورتوں کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں اگر دل سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کے رشتے کسی نہ کسی وجہ سے رک گئے یا ہر بار بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ کے حکم سے ان کے سوئے ہوئے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ بہنوں، میں جانتی ہوں یہ وقت کتنا کڑا ہوتا ہے، جب ارد گرد کی سہیلیاں بیاہ دی جاتی ہیں، جب ہر آنے والا رشتہ کسی نہ کسی وجہ سے واپس چلا جاتا ہے، جب ماں کی آنکھوں میں فکر اور بیٹی کے دل میں مایوسی آ جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ کبھی دیر کرتے مگر اندھیر نہیں رہنے دیتا۔ وہی رب جو تقدیر بدل دیتے، وہ جب چاہے نصیب کا دروازہ کھول دیتے۔ بس تھوڑا سا یقین، تھوڑی سی محنت اور قرآن سے دل کی وابستگی۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو وہ دو صورتیں بتاؤں گی جنہیں اگر آپ سچے دل سے اپنا معمول بنا لیں تو آپ دیکھیں گی کہ حالات خود بدلنے لگیں گے، راستے خود بننے لگیں گے، اور جہاں کوئی امید نہیں تھی وہاں سے رشتہ آ جائے گا۔ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو بد نصیبوں کو کھول دیتی ہے، جو دعا کو قبولیت تک پہنچا دیتی ہے، اور جو دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ تو میری وہ تمام بہنیں جو پریشان ہیں، جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا، یا وہ بہنیں جو پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں مگر راستے میں رکاوٹیں ہیں، کبھی گھر والے نہیں مان رہے، کبھی لڑکے والے انکار کر دیتے ہیں، یا کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی بات نہیں بنتی، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ احمت نہ ہاریں۔ اگر آپ کسی کو دل سے چاہتی ہیں مگر کسی کو بتایا نہیں، یا جس سے آپ محبت کرتی ہیں وہاں رشتہ طے نہیں ہو پا رہا، تو گھبرائیں نہیں، اللہ سب جانتے ہیں۔ بس آپ یہ دو صورتیں روزانہ پڑھنا شروع کریں، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اللہ سے دل کی بات کہہ کر، تو انشاءاللہ آپ کا سویا ہوا نصیب جاگ اٹھے گا، رشتوں کی راہیں کھلیں گی، دل کی مراد پوری ہوگی، اور جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہیں شادی کا راستہ بن جائے گا۔ کیونکہ یہ قرآن کی وہ خاص دو صورتیں جن میں بندے کے دل کی پکار چھپی ہوتی ہے، اور جب بندہ ان صورتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کی ہر چھپی ہوئی خواہش کو جان کر اسے وہ عطا کر دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہترین ہوتے ہیں۔ یہ صورتیں نصیب بدلنے والی، دل کی مرادیں پوری کرنے والی، اور اللہ کی خاص رحمتوں کو کھینچ لانے والی ہیں۔ تو اس لیے میری پیاری بہن، دل سے پڑھیں انہیں، یقین سے مانگیں، اور دیکھیں آپ کی زندگی میں وہ روشنی ضرور آئے گی جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں اب میں اپنی پیاری بہنوں اور بھائیوں کو قرآن پاک کی دو ایسی صورتوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو نہ صرف بہت چھوٹی اور آسان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بےحد محبوب بھی ہیں۔ یہ وہ صورتیں جنہیں اگر کوئی دل سے یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتے ہیں، اس کے لیے نصیب کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ رشتے جو بند ہو چکے ہیں، وہ راستے جو رکے ہوئے ہیں، ان سب میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ پہلی صورت ہے سورہ اخلاص۔ یہ وہ صورت ہے جس میں رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو یقین اور علاج کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل سے ہر محتاجی، ہر تنگی، ہر فکر دور کر دیتے ہیں، اسے رزق میں کشادگی عطا کرتے ہیں، عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اس کے دل کی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ یہ سورت گویا ایک ایسی کنجی ہے جو بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے۔ دوسری سورت ہے سورہ کوثر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ تو یہ سورت دشمنوں کے شر سے بچاتی ہے، رشتوں میں عائل رکاوٹوں کو دور کرتی ہے، اور تقدیر میں چھپی برکتوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بہن یا بھائی یہ دونوں صورتیں روزانہ اول احد شریف کے ساتھ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، جو کہ چھوٹی سی صورت ہے جسے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ کم از کم 11 بار، 21 بار، 33 بار، جتنا پڑھنا چاہیں اتنی تعداد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ 100 بار ہی پڑھیں، کیونکہ عمل جو ہے تعداد سے نہیں بلکہ نیت سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے، پیار سے ہوتا ہے۔ اور سورہ کوثر کی بھی آپ نے اسی طرح 11، 21، 23 یا آپ اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، دل سے پڑھیں اور اللہ سے اپنی نیت صاف رکھتے ہوئے صرف اسی سے مدد مانگیں، تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں حالات بدلنے لگیں گے، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، رشتے خود بہت جڑنے لگیں گے، اور وہ جگہ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں سے خیر و برکت کے ساتھ پیغام ضرور آئے گا۔ تو ناظرین، قرآن کا یہ کلام صرف الفاظ نہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔ جب انسان سچے دل سے اس سے مانگتا ہے تو اللہ پاک فوراً اس کی جولی میں وہ عطا کر دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہترین ہوتا ہے۔
تو ناظرین یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی عام بات نہیں، یہ قرآن کی طاقت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ میری اپنی خالہ کی جٹانی ہے جن کی 5 بیٹیاں تھیں، سب کی سب جوان، نیک، پڑھی لکھی اور ہر لحاظ سے اچھی تھی، لیکن ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کی سہیلیوں اور کزن کے ایک ایک کر کے شادیاں ہوگی، مگر ان کی بیٹیوں کے نصیب جیسے سوگے تھے۔ نہ کوئی رشتہ پسند کا آتا، نہ کوئی بات بنتی، کبھی کوئی رشتہ آ بھی جاتا تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کہ دل ٹوٹ گیا تھا مگر میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے قرآن کی 2 صورتیں سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ میں روزانہ تسبیح ہاتھ میں لے کر سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھتی، کبھی دل زیادہ لگتا تو 200 مرتبہ تک پڑھ لیتی، اور اسی طرح سورہ کوثر بھی روزانہ کی بنیاد پر پڑھتی۔ ہر بار تلاوت سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھتی اور دل میں صرف ایک ہی دعا کرتی کہ یا اللہ میری بیٹیوں کے نصیب کھول دے، ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ وہ کہتی ہیں کہ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھول دیے کہ جن کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ گھر جہاں کبھی خاموشی تھی وہاں رشتوں کی دستکیں آنے لگی، پہلے ایک پھر دوسرا، یہاں تک کہ ایک ہی سال کے اندر 2 بیٹیوں کی اکٹھی شادی ہوگی۔ دونوں کے رشتے بہترین گھروں میں طے ہوئے اور اگلے چند سالوں میں باقی تینوں بیٹیوں کی بھی شادیاں ہوں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ جن بیٹیوں کے لیے کوئی درد نہیں کھٹکھٹا رہا تھا ان کے لیے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ رشتے خود چل کر آنے لگے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف قرآن کے کلام کی برکت سے ہوا۔ سورہ اخلاص، سورہ کوثر نے ان کی زندگی بدل دی۔ تو یہ ہے اللہ کے کلام کی طاقت جو یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو نصیب جگا دیتے، دل کی دعائیں قبول کر لیتے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتے۔ تو ناظرین یاد رکھیں جو بھی عمل دل سے یقین کے ساتھ اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو ضرور آزمائیں، پورے دل سے کریں، محبت اور یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت وہ طاقت رکھتے ہیں جو بند تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، بگڑی ہوئی قسمتوں کو سنوار دیتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن سے دوستی کر لیتے، محبت کے ساتھ اللہ کے کلام کو اپنا لیتے تو یقین مانے اللہ خود اس کے معاملات جو ہیں سنبھال لیتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں آپ بھی اس عمل کو معمول بنا لیں، دل کی گہرائی سے پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتے، آپ کے نصیب جگاتے اور آپ کے دل کی مراد پوری کرتے۔ قرآن ہمارے گھروں کی برکت ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ بس قرآن کو کھولیں، اس سے جڑ جائیں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ادھر ادھر بھاگیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا عالموں کے پاس جائیں۔ جب رب کا کلام آپ کے گھر میں موجود ہے تو وہی سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ گھر بیٹھے قرآن پڑھیں، دعا کریں، یقین رکھیں کہ اللہ وہ سب سن رہا ہے جو آپ دل میں کہہ بھی نہیں پاتی۔ تو اس لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ بہنوں تک پہنچیں اور ہر پریشان دل تک قرآن کی یہ روشنی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔